بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 25 جون سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ تو جناب اب ذرا چائنا اور انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ پچھلی ویڈیو تھی پاکستان کی داخلی سیاست کے بارے میں۔ کچھ چیزیں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں، اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی ہیں، کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی ہیں۔ اب جو انڈین میڈیا ہے اب وہ بھی تھوڑا سا پریشر سے نکل رہا ہے، اور چونکہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، ہم دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، چینی میڈیا دے رہا ہے، چائنیز میڈیا کی طرف سے آ رہی ہیں، الیکٹرانک میڈیا بھی دے رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ان کے تمام گلوبل ٹائمز متحرک ہے، وزارت خارجہ چائنا کی متحرک ہے، وزارت دفاع کی طرف سے بھی آ گیا، ہر طرف سے ان کے برابر آرٹیکلز آ رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں۔ اب جناب ظاہر ہے ایک حد تک ہی آپ انڈین میڈیا کو دبا سکتے ہیں۔ انڈیا ٹوڈے نے جناب جو کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی، اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے جناب، انڈیا ٹوڈے نے کر دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دولت بیگ ایریا میں، جو آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا وہ سن لینا، اس میں جناب لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر بینگنگ سو اور گالوان وادی میں پنجے گاڑنے کے بعد چین نے اب دولت بیگ ایریا میں بھی بھارتی افواج کا گشت روک دیا ہے، اور یہ گشت روکا ہے جناب پیٹرولنگ پوائنٹ 10 سے 13 تک۔ تو اب چائنا ادھر، اب یہ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ ہے، یہ ISI کی رپورٹ نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ نہیں ہے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ بھی ہے جناب، ایک اور چیز بھی ہے کہ چائنا نے کراکرم ہائی وے جو ہے، کراکرم پاس کہتے ہیں اس کو، کہ بعض علاقوں پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، یہ ان کی زبان ہے لیکن چائنا کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہی ہے، کر لیا ہے۔ اور اگلی پلاننگ کیا ہے، وہ ہے کہ بھارتی علاقے کے اوپر سے جو شینزن خطے کے ذریعے چین کو جو یورپی ممالک سے ملاتی ہے، وہاں تک چائنا پہنچنا چاہتا ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں جناب چکن نیک، وہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے، وہ بھی کسی نقشے سے آپ کو سمجھائیں گے کہ چکن نیک کیا ہے۔ وہ یورپین اور وہ سمندری راستہ ہے، اس پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے، وہ 17 کلومیٹر کی پٹی ہے، یہ چیز ہے جی۔ اس کے بعد چین دولت بیگ سیکٹر میں بھارتی فوج کی پیٹرولیم اس نے روکتی ہے جی، پیٹرولنگ روکتی ہے، اور یہ علاقہ گلوان وادی اور بھارتی فوج کے اڈے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چائنا کی پلاننگ کیا ہے۔ پر اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کنٹرول لائن پہ جی چین نے حقیقی کنٹرول لائن کے پاس بھاری فوجی گاڑیاں، توپ خانہ، تیز ترین ترسیل کے لیے روڈ انفراسٹرکچر کا استعمال کیا ہے، اور بھارتی علاقے قریبی مقامی مقامات پر سکوئی 30 طیارے تعینات کی ہیں، جو باقاعدہ حملے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، یعنی علاقے میں چینی فضائی دفاعی نظام کی بھی نشاندہی ہوئی ہے، جو بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی موجودگی کے باعث نصب کیا گیا۔ ایک میں وضاحت کر دوں، مجھے توجہ دلائی ہے، ایک ویور نے باقاعدہ میسج کیا کہ میں نے کہا تھا کہ شاید بیٹریز نصب کی ہیں، کیونکہ اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا بیٹریز نہیں نصب کی بلکہ میزائل نصب کیے ہیں، اور یہ بات اب تصدیق ہو گئی ہے، کیونکہ 30 کلومیٹر دور ہے فضائیہ کا ایئر بیس، جو وہاں پہ بھارتی فضائیہ کے طیارے لائے گئے ہیں۔ تو بھارتی فضائیہ کے طیارے آئے ہیں، تو چائنا نے اسی باؤنڈری پہ اینٹی ایئر کرافٹ جو میزائلز ہیں وہ نصب کیے ہیں، اور یہ میزائل جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو فضائی آپریشن یا سرجیکل سٹرائک اگر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب کے طور پہ چائنا نے یہ کام کیا ہے، اور کوئی بھی پوائنٹ خالی نہیں چھوڑ رہا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سٹوری ہے انڈیا ٹوڈے کی، اور ایکسکلوسیو آفٹر پینگونگ ٹسو گلوان چائنا بلاکس انڈین پیٹرولز ان DBO ایریا، دولت بیگ اولڈی ایریا، یہ ہے سچویشن اس وقت۔ اور اس کے بعد جناب دی ہندو، یہ بھی اس نے بھی ہماری خبروں کی تصدیق کی ہے، اور جو خبریں ہم آپ کو دے رہے تھے
کہ بھارت گلوان وادی سے نکل جائے۔ یہ ڈیمانڈ چائنا نے کی تھی اور آج ہندو اخبار جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور چین نے کیا مطالبہ کیا جناب؟ چین نے مطالبہ کیا کہ بھارت گلوان وادی سے تنصیبات ہٹا کر اپنے فوجیوں کو فوراً وہاں سے نکالے۔ چینی فوجی اور چینی وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق یہ مطالبہ دونوں، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مطالبہ دونوں 6 جون کو جو ڈائلاگ ہوئے تھے لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل کے بٹوین، اور پھر جو 22 جون کو ہوئے، اس میں یہ دہرایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد 5 شرائط میں نے کہا تھا کہ انہوں نے مانی ہیں، اور وہ 5 شرائط جو تھیں وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور اس کی تصدیق جناب کر دی آج اخبار نے بھی۔ اس کے بعد ایک ANI کی رپورٹ بھی آپ کو بتا دوں کہ the Chinese side had not given any response to the Indian proposal and not given to shown intent on the ground to withdraw troops from rear positions۔ اور چائنا نے جناب ایک اہم ترین اسٹریٹجک پوائنٹ پہ، اسٹریٹجک پوسٹ پہ، اسٹریٹجک جگہ پہ کنٹرول حاصل کر لیا، اور وہ ہے جناب انہوں نے بنایا تھا دولت بیگ اولڈی۔ دولت بیگ اولڈی پر یہ جو اپنی تنصیبات لگائی تھیں وہ محاذ اب ہو گیا ہے گرم، اور چائنا نے اب اس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ یہ میں انڈین دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ جناب آپ کو نہیں بتایا جائے گا، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چائنا اب ایک اور سمت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ ہے انتہائی اہم ترین اسٹریٹجک پوسٹ پہ قبضہ کیا ہے، اور وہ ہے جناب دولت بیگ اولڈی پور کا محاذ۔ وہ گرم ہو چکا ہے، اور اس پہ گشت تو روکنا ہی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو چیز ہے، ایسی جگہ پہ چائنا پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ سیاچین کو جو سپلائی کی جاتی تھی، سیاچین کے محاذ پر انڈین آرمی کو جو سپلائی لائن تھی، جو سپلائی روڈ تھا، جو شاہراہ تھی، اس پہ پہنچ گیا ہے چائنا۔ اور اب سیاچین تک سپلائی کیسے جائے گی، یہ اب آپ اپنی وزارت دفاع سے پوچھیں جناب، راج ناتھ سے پوچھیں، وہ بتائیں گے، کیونکہ یہ ڈیپ سانگ سیکٹر ہے، یہاں پہ چین نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے اور اپنی پوزیشنوں پہ جگہ سنبھال لی ہے۔ ایک چیز ہو گئی جی، اور اب جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے چین کو تو پنگا ہی لیا ہے چین کے ساتھ، اور یہ نہ ہی کرتے تو بہتر تھا، لیکن اب ایک تو دولت بیگ اولڈی پر محاذ آپ کو میں نے بتایا گرم، 10 سے 13 تک گشت روک دیا، ڈن ہو گیا جناب، اور دولت بیگ اولڈی سیاچن گلیشیئر پر سپلائی کا اہم ترین جو ذریعہ تھا اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور اب چین نے پاکستان کی طرف جانے والی قراقرم ہائی وے کی حفاظت کی بھی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ اس سے آپ سوچ لیں کہ ڈیپ سانگ سیکٹر میں اپنی پوزیشن مضبوط کیوں کی ہے، اور یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں جناب کہ چائنا مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور قبضہ کیے جا رہا ہے، اپنے علاقے واپس لیے جا رہا ہے، اور راج ناتھ، امت شاہ، جے شنکر اور نریندر مودی، RSS، یہ سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ پہلی دفعہ جی چائنا کے وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کر دیا ہے باقاعدہ طور پہ، اور چین کے وزارت دفاع کے ترجمان میڈیا پہ آئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دی، اور انہوں نے ساری صورتحال کھل کر بیان کی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ چائنا کی وزارت دفاع کی طرف سے پہلا سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور بیجنگ میں گفتگو کی ہے۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان ہیں جی، وہ چیانگ، وہ چائنیز نام ہے، انہوں نے جی ایک تو یہ کہا ہے کہ جتنا بھی اب تک جو کچھ ہوا ہے اس کی ٹوٹل رسپانسبلٹی انڈیا کی اور انڈین آرمی کی ہے۔ لداخ کے معاملے پر انہوں نے کہا جتنی کشیدگی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اس کا ذمہ دار انڈیا ہے اور انڈیا کی فوج ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور چائنا کا اس میں رتی بھر بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔
اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم نے تسلیم کروائی ہے، تصاویر دکھا کے، ریکارڈنگ دکھا کے انڈیا کے جرنیل کو، انڈیا کے بریگیڈیئر کو، انڈیا کے کرنل کو، انڈیا کے لیفٹیننٹ جنرل کو، میجر جنرل، سب کو یہ تسلیم کروائی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 16 جون کو جی 2020 یعنی کہ 16 جون کو جو سرحد پہ جھڑپیں ہوئیں اس کی واحد وجہ انڈیا تھا، انڈین آرمی تھی، اور انہوں نے چائنا کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل نارمز ہیں ان کی خلاف ورزی کی، انٹرنیشنل لا جو ہیں ان کی خلاف ورزی کی، اور چینی فوجیوں کے ساتھ بدزبانی کی۔ اور جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ ایک فطری رد عمل تھا، اور چائنا اپنی قومی سلامتی کے حوالے سے اور اپنی جغرافیائی سلامتی کے حوالے سے، علاقائی تحفظ کی سلامتی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ زیرو ٹالرنس ہے اور اس کی حفاظت ہم ہر صورت میں کریں گے۔ پھر ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ اس کی بھی تصدیق کی، جو فوجی مارے گئے، انہوں نے کہا بالکل انڈین فوجی مارے گئے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ایک بات اور انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی کہ گلوان وادی میں داخل نہ ہونے کا معاہدہ تھا، اور جس کو 15 جون کو بھارت نے پامال کیا، اور انہوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول عبور کی۔ تو جناب ایک اور بات، ہم نے جو بات آپ کو کہی تھی اس کی تصدیق، یہ ان خبروں کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ہم جو 5 دن پہلے آپ کو بتا چکے تھے، 4-5 دن پہلے جب یہ ہوا تھا انسیڈنٹ، یہ جھڑپ ہوئی تھی، یہ لڑائی ہوئی تھی، ہم نے تب بتایا تھا کہ یہ 16 بہار ریجمنٹ ہے، ان کے یہ لوگ تھے، یہ کمانڈو آپریشن ایک ترتیب دیا گیا تھا دلی میں بیٹھ کے کہ کمانڈوز بھیجیں گے اور راتوں رات جو ہیں ہم اپنا یہ پوسٹیں ختم کر دیں گے اہم ترین، اور چائنیز کو مار مار کے بھگا دیں گے، اور یہ ساری ہم جی فتح کا اعلان کریں گے۔ اور جب ہم ایک دفعہ بیٹھ گئے ہمارے کمانڈوز، پھر ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اس کے پیچھے ایئر بیس پہ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جو انڈین بیس ہے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ، وہاں پہ انہوں نے ساری تیاریاں کی ہوئی تھیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تو جو خبریں ہم نے آپ کو بتائیں ان کی آج تصدیق کر رہا ہے چین کا وزارت دفاع کا ترجمان، وہ ساری۔ اور میں اگین کہوں گا انڈیا کے ان دوستوں کو جو ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ تو ایسے خبریں دیتے ہیں جیسے وار روم کے اندر، وار گیم کے اندر اور وار سچویشن کے اندر بیٹھیں، تو جناب یہ وہ چیز ہے۔ اس کے بعد یہ خاص طور پہ میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ وہ چانگ نے کہا جناب یہ جو پرخطر صورتحال ہے، اس میں بھارتی فوج نے اچانک سے چینی افواج پر حملہ کیا، اور حملے کے بعد دونوں فورسز کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ساری بات، پچھلی ویڈیو سن لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جناب ترجمان نے ایک اور بات بھی کہی ہے، اور وہ ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے اپنا دفاع کرتے ہوئے بھارت کی جارحیح فوج کو بھرپور جواب دیا، اور ہماری فوج نے مؤثر انداز میں چین کی قومی سلامتی کا دفاع کیا۔ چین کی سرحدی حدود میں پیش آیا واقعہ جس سے دونوں جانب نے تسلیم کیا۔ اب یہ خبر بھی ہم آپ کو الحمدللہ کچھ دو دن پہلے ہم یہ بھی خبر دے چکے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو ہم بتا چکے تھے کہ انہوں نے اٹیک کیا، چائنا نے بھرپور جواب دیا، اور پھر یہ کہ انڈیا نے یہ تسلیم بھی کیا، کیونکہ یہ جو 11 گھنٹے کی مذاکرات ہیں یہ ایویں نہیں ہو رہے تھے، یہ اس وجہ سے ہو رہے تھے۔ پھر ایک اور بات جی، اور گلوبل ٹائمز نے بھی بات کی ہے۔ گلوبل ٹائمز ہی آپ کو پتہ ہے چائنا کا اخبار ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اس بریفنگ کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس کی ساری ذمہ داری انڈین آرمی پہ ڈالی ہے کہ تمام تر اشتعال انگیز حملے، اشتعال انگیز کاروائیاں انڈین آرمی کی طرف سے کی گئی تھیں، اور اس کا جواب دینا چائنا پہ فرض تھا، اور چائنا کے مقامی کمانڈرز نے اس کا بھرپور جواب دیا اور ناکو چنے چبوائے۔ اور ایک بات وزارت دفاع کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ جی چائنا ہمیشہ جی خود مختاری کی دعوت دیتا ہے، خود مختاری کو ترجیح دیتا ہے، اور
کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ پیسفل رہے، لیکن اگر اس کو چھیڑا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ہم انتظار کریں اور اس کا پھر حساب فوراً برابر کیا جاتا ہے۔ اور باقی رہی بات جو 11 گھنٹے کے مذاکرات کی، وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، وہ اس کی ایک ایک ہماری خبر کی تصدیق کی ہے۔ مزید خبریں انشاءاللہ جی، وہ ویڈیو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، لمبی ہو رہی ہے، اگلی ویڈیو پہ دیں گے اور بہت اچھی خبریں دیں گے۔